بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی ایم کے پی ٹی آئی کی قیادت اور سیاسی ورکرز کا اعتماد بری طرح کھو چکا ہے۔ اعتماد بحال کرنے کے لیے دوبارہ چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈا پوری نے کے پی اسمبلی میں تقریر کی ہے اور سارا غصہ آئی جی اسلام آباد پر نکالا اور عمران خان سے وفاداری کی قسمیں بھی کھائیں۔ تحریک انصاف کے ورکرز کو یقین دہانی کرائی کہ وہ دوبارہ وفاق پر چڑھائی کرے گا۔ چیف منسٹر کی تقریر بہت سخت تھی، سخت الفاظ اس نے آئی جی اسلام آباد کے متعلق جو ہے نا وہ انہوں نے بولے، اور چیف منسٹر کی تقریر کا جو فوکس تھا وہ آئی جی اسلام آباد تھا۔ بقول ان کے کہ آرمی والوں کا جب ان کے اس کا جلوس کا سامنا ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے ورکرز نے افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور اس کے بدلے میں افواج پاکستان جو اس وقت ہماری فوج راستے میں کھڑی تھی انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن آگے سے اس نے بڑے جو ہے نا گرجدار اور بڑے غصیلے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو اس نے للکارا ہے۔ اس غصیلی تقریر کا جواب پیپلز پارٹی کے ایم پی اے احمد کریم کنڈی نے جواب دیا ہے۔ گنڈا پور نے جب اپنی تقریر مکمل کی ہے تو پھر موقع ملا تھا احمد کریم کنڈی صاحب کو تقریر کرنے کا، تو انہوں نے اپنی تقریر میں چیف منسٹر کو اچھی طرح دو ڈالا ہے۔ سی ایم کی پتلی حالت پر کنڈی صاحب نے شعر سے آغاز کیا ہے: یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پھر کنڈی صاحب جو ہیں وہ اسپیکر صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ ڈبل گیم نہیں چلے گی، ہم آپ سے ایگری ہو گئے تھے، پارلیمانی کمیٹی بنا لی تھی، آپ کے حکم کے مطابق آج ہمیں مزہ آتا، ہم تقریر کر رہے ہوتے، پختونخوا کا سی ایم غیرت کے نام پر پکڑا ہوتا، پیپلز پارٹی نون لیگ جمعیت اپنے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ لیکن چیف منسٹر نے پختونخوا کی غیرت کو بھی پامال کر دیا ہے اور اپنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، جس کی صفائی دینے کے لیے آج دوسرا دن ہو گیا ہے کہ امین گنڈا پوری صاحب اسمبلی میں صفائیاں اپنی پیش کر رہے ہیں، دوسرے دن بھی اسمبلی میں صفائیاں دے رہے ہیں، لیکن سیاسی کارکنوں کو منانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سیاسی کارکنوں کی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے احمد کریم کنڈی صاحب نے چیف منسٹر کی تقریر کے بعد اپنی تقریر میں الفاظ ادا کیے ہیں، کہہ تو وہ صحیح رہے ہیں۔ چیف منسٹر دوسرے دن آ کے اسمبلی میں چلے، پہلے دن تو انہوں نے اپنا اسمبلی میں غصہ نکال دیا تھا، غصے میں تھے، 12 اضلاع یار 12 اضلاع جو ہے نا وہ پیادل چل کے آئے تھے اور وہ بھی خالی جیب کے ساتھ، تو ان کو غصہ تھا، وہ اسمبلی میں آ گئے اور ہم نے بھی مان لیا کہ جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو اپنا غصہ نکالنے دیں۔ تو آج جو ہے نا دوبارہ اسمبلی میں جا کے تقریر کرنے کی اور آئی جی اسلام آباد کو للکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ چیف منسٹر صاحب کو چودھری شجاعت کے فرمولے پر
عمل کرنا چاہیے تھا کہ ساری فلم پر مٹی ڈال دو. بے شک یوتھیوں کا اپر چیمبر جو ہے وہ خالی ہے، لیکن ساری فلم کو من و ہن قبول کرنا یوتھیوں کے لیے کافی مشکل ہے. بہتر ہے کہ روز علی امین گنڈاپور کی دھمکی آمیزہ تقریر کے بعد اسمبلی میں اپوزیشن، عمران گروپ اور علی امین گروپ نے نعرے بازی اور شور شرابہ شروع کر دیا. صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیکر نے 15 منٹ کے لیے وقفہ کیا، لیکن علی امین گنڈاپور گروپ اور عمران گروپ میں ہاتھا پائی، مار کٹائی اسمبلی فلور پر شروع ہو گئی. علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی کے پی کے اسمبلی فلور پر دھمکی دی کہ اگر عمران خان حکم کرے تو وزیر اعظم کے بیڈ روم میں گھس جائیں گے. یہ بکھلایا ہوا وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے. یہ جس طرح بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے سچ نہیں بتایا. ڈی چوک والا معاملہ، کے پی کے ہاؤس والا معاملہ، اس نے ابھی تک نہ اسمبلی کے فلور پہ سچ بتایا ہے اور نہ میڈیا کو سچ بتایا ہے. 12 اضلاع کو کراس کر کے دبنگ انٹری جو اس نے ماری تھی کے پی کے اسمبلی میں اور جو تقریر کی تھی وہ ساری کی ساری جھوٹی تھی. اس میں کچھ بھی سچائی نہیں تھی. اور جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اور جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، انہوں نے امین گنڈاپور کے بیان کو اور تقریر کو تسلیم نہیں کیا. مجبوراً دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی فلور پہ آ کر علی امین گنڈاپور نے دوبارہ تقریر کی اور اپنی دوبارہ تقریر میں اس نے پھر بھی جھوٹ بولا ہے. سچ اس نے پھر بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا تھا. امین گنڈاپوری نئی فلم لکھیں جس میں 12 اضلاع اور خالی جیب، خاص کر گاڑیوں کو پتھر مارنے کا ذکر نہ ہو، اور حسن رؤوف جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کو فلم کا جو سکرپٹ ہے وہ بالکل بھی نہ دکھائیں، ورنہ وہ پھر کہہ دے گا کہ بیان میں یا فلم کے سکرپٹ میں جو ہے نا وہ جھول ہے. فی الحال سی ایم عوام کے مسائل پر توجہ مرکوز کریں. کے پی بڑا ہی پسماندہ علاقہ ہے اور بڑا صوبہ ہے. اسلام آباد سے پشاور تک 12 اضلاع ہیں، تو جو باقی اضلاع ہیں نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہوگی. سی ایم کو میچور بننا چاہیے. لشکر کشیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی گنڈاپور ریاست کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے. ورکرز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور صرف ان کو جو ہے نا گھما پھرا رہے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. ابھی تو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں اور گنڈاپوری صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک فائر ہوا تو ہم 10 فائر کریں گے، ہماری طرف ایک لاٹھی اٹھی تو ہم بے تحاشا لاٹھیاں اٹھا لیں گے. پیپلز پارٹی کا بھی آپ حوصلہ دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کو 2 شہداء دیے گئے ہیں.
بلکہ بے نظیر کے جو بھائی تھے وہ بھی یہ سیاست کی نظری ہوئے ہیں. بھٹو صاحب بے نظیر تو اپنی جگہ پہ، اور بے نظیر کے جو بھائی ہیں، ایک کو زہر دیا گیا تھا، دوسرے کو کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ بھی سارے سیاست کی نظر چڑھے ہیں. تو عمران خان تو ابھی اڈیالہ جیل میں ہے، سلامت ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آپ اپنی لڑائی لڑیں، عدالتیں موجود ہیں، ان کے اندر ان کے مقدمات چل رہے ہیں، اور ججز بھی مہربان ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ریلیف جتنا ہو سکتا ہے وہ دے رہے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ امین گنڈا پوری صاحب اسے عوام کی طاقت کے ذریعے نکالنا چاہیں، اور ساری عوام بھی نہیں ہے، کچھ افغانی ہیں ساتھ، کچھ فاٹا سے لوگ آ جاتے ہیں، باقی سرکاری ملازمین کے پی کے جو ہوتے ہیں، پولیس والے اور دوسرے اداروں کے جو ہوتے ہیں، ان کو لا کے، تو کیا یہ آسان کام ہے کہ وہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے لے جائے گا؟ یہ صرف ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے لیے، ان کو چلنے نہیں دے رہے. اس وقت شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جو ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، عوام کو ریلیف کیسے دیا جاتا ہے، کہاں کہاں سے ریلیف دینے، اس کے لیے وہ جو ہے نا جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ گنڈا پور صاحب تو شاید ہضم کر لیں، لیکن اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب کو یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا، وہ سب کچھ ہضم نہیں کر پا رہے. تو جو کے پی کے اسمبلی ہیں، اس میں ہزارہ ڈویژن کے ایم پی ایز جو ہیں، ان سے میری گزارش ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، جے یو آئی کے ہوں، آزاد ہوں، جو بھی ہے، جس نون لیگ کے ہوں، جس پارٹی سے بھی ہے، کہ شہید جو سپاہی حمید شاہ صاحب مرحوم جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں، اسمبلی فلور پر ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے. بے شک مرحوم جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کا ملازم تھا، لیکن اس کا ایبٹ آباد سے تعلق تھا، اور وہ تھاتھی شہیداں کا رہنے والا تھا. تو وہ جو شہید ہے وہ کے پی کے جو ہے نا وہ شہید ہے. تو کے پی کے کی اسمبلی سے شہید کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے کہ وہ بیچارے کا کیا قصور تھا، اسے وہ تو اپنی ڈپٹی دے رہا تھا، اور بکھرے ہوئے ہجوم نے جو ہے نا اس پہ تشدد کر کے اسے شہید کر دیا. تو اس کے لیے بھی اس اسمبلی، پختونخوا اسمبلی میں اس کے لیے جو ہے نا آواز اٹھنی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.